السلام علیکم ناظرین، ایم پی کرنٹ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں سب سے پہلی تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں 2290 امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ کے خلاف 43 امیدوار مقابلہ کرنے والے ہیں۔ پرچے نامزدگیاں واپس لینے کی تاریخ ختم ہونے کے بعد ریاست کے 119 حلقوں میں کل 2290 امیدوار مقابلے میں رہ گئے ہیں۔ کیا پرچے نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ چہارشنبے کو ختم ہو گئی۔ ریاست بھر میں 608 لوگوں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں۔ ریاست میں سب سے کم حلقہ نارائن پیٹ میں 7 امیدوار مقابلے میں ہیں۔ چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ کے حلقے گجوال میں جہاں سب سے زیادہ پرچے نامزدگیاں داخل کیے گئے، 70 آزاد امیدوار دستبردار ہو گئے، جس کے بعد 44 امیدوار میدان میں ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے حلقے میں امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے ہیں۔ قومی اور علاقائی جماعتوں کو متعلقہ جماعتوں کے انتخابی نشانات تفویض کیے گئے ہیں۔ رجسٹرڈ جماعتوں کو ان کی درخواست کے مطابق مشترکہ نشان الاٹ کیا گیا، جبکہ آزاد امیدواروں کو ان کی پسند کا نشان الاٹ کیا گیا۔ ایک قرعہ اندازی ہوئی جہاں 2 سے زائد افراد ایک ہی نشان چاہتے تھے۔ بیلٹ پیپر پر امیدواروں کی ترتیب کو بھی حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ جمعرات اور جمعے کو امیدواروں کے بیلٹ پیپرز چھاپے جائیں گے۔ پولنگ اس ماہ کی 30 تاریخ کو صبح 7 بجے سے شام 5 بجے ہوگی۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات 30 نومبر کو ہوں گے۔ اس تناظر میں لیبر ڈپارٹمنٹ نے 30 تاریخ کو باوجرت تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ نے فیکٹریوں، دکانوں اور صنعتوں میں کام کرنے والے عملے کو باوجرت چھٹی دینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ لیبر ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہر کوئی ووٹ کا حق استعمال کرے۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ کے تناظر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی، جس میں غزہ میں انسانی امداد کے لیے جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ خصوصی اجلاس میں پیش کیے گئے قرارداد کی 12 ممالک نے حمایت کی ہے۔ امریکہ، روس اور برطانیہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں انسانی امداد بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت چلائی جائیں۔ بچوں کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ جہاں چین اور روس فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہیں جنوبی مشرقی ایشیائی ممالک کے اتحاد نے جنگ بند کرنے کی اپیل کی ہے۔ چہارشنبے کو جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں اسرائیل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ غزہ پر حملے فوری طور پر بند کریں۔ انسانی امداد کے لیے ایک محفوظ راہداری کا مطالبہ کیا گیا۔ ادھر غزہ کے مرکزی ہسپتال الشفا ہسپتال کو اسرائیلی فوج نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے کہا ہے کہ اس نے ہسپتال میں چھاپے کیے گئے ہتھیاروں کی ایک بڑی تعداد کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ اس سے قبل ہسپتال میں حماس اور اسرائیل فوج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا۔ IDF کو یہ بھی یقین ہے کہ ہسپتال میں دہشت گرد موجود ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق محمود علی کا متنازع بیان جاہلیت اور ذہنی غلامی کی عکاسی، صدر تحریک مسلم شبان مشتاق ملک کا شدید رد عمل۔ 1954 میں KCR صاحب پیدا ہوئے، جنہوں نے تلنگانہ واقعی کی سے لا کر تلنگانہ میں امن قائم کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک انتخابی جلسے میں ریاست تلنگانہ کے ہوم منسٹر نے ایک ایسا بیان دیا جو سمجھے کہ اسلامی روح اور ایمان کے خلاف بیان دیا۔
ایسا لگتا ہے کہ تلنگانہ کے ہوم منسٹر کے روحانی اور مذہبی پیشوا ریاست کے چیف منسٹر شری چندر شیکھر راؤ کو انہوں نے بنا لیا ہے۔ اسلام سے، اسلامی تاریخ سے، مسلمانوں سے دور کا بھی ان کا اب کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ مسلمانان تلنگانہ کو اس بیان پر جو ہوم منسٹر نے ایک انتخابی جلسے میں دیا ہے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بیان میں یہ کہا، نعوذ باللہ من ذالک، سیدنا عمر بن خطاب جو خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ ہیں، ان کی انصاف پروری کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کے بعد اگر کوئی انصاف کرنے والا حکمراں ہے تو وہ 1954 میں چندر شیکھر راؤ پیدا ہوئے۔ تو یہ بیان انتہائی قابل مذمت اور ایمان کے حساب سے قابل گرفت ہے۔ حضرت عمر سے کسی کو ملانا، حضرت عمر کی شخصیت اور حضرت عمر کے ایمان کا سمجھیے کہ تقابل کسی اور سے کرنا اور انصاف کی بات کسی اور سے ملا دینا، یہ مسلمان کا نہ شیوا ہے نہ اس کا ایمان ہے۔ یاد رکھیے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتے۔ تو حضرت عمر کا یہ مقام، حضرت عمر کا یہ مرتبہ تھا، اور پھر عشق رسول میں حضرت عمر کا یہ مقام تھا کہ جب حضرت عمر کو اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب دنیا میں موجود نہیں ہے، تو آپ نے تلوار نکال لی تھی کہ کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں رہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو یہ عشق کے سمجھیے کے مناظر تھے۔ اور پھر حضرت عمر نے 2 سپر پاور کو شکست دی تھی۔ اس زمانے کے یہ سپر پاور قیصر و کسریٰ تھے، جن کی دنیا میں طوطی بولتی تھی۔ وہ حضرت عمر نے ان دونوں سپر پاور کو شکست دی۔ حضرت عمر کی ٹھوکروں میں قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج آ کر پڑ گئے تھے۔ اور پھر یہ انصاف کی بات کر رہے ہیں تو اتنا عظیم الشان خلیفہ جب چلتا تو سمجھیے نہ اس کی کوئی سیکیورٹی ہوتی، نہ اس کے رہنے کے لیے کوئی بڑا محل تھا، پیون زدہ لباس پہنا ہوا وہ تنہا سمجھیے کہ پھرتا اور گھومتا تھا۔ کیا آج کے حکمراں یا پھر خلفائے راشدین کے بعد کوئی ایسا پیدا ہوا ہے؟ صرف ایک عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے جو سمجھیے کہ وہ خلفائے راشدین کے دور کی یاد مسلمانوں کو دلایا کوئی 500 سال کے بعد۔ تو خلفائے راشدین کا انصاف اور خلفائے راشدین کے دور کا تقابل آج کے یہ جھوٹ مکار اور دغاباز حکمراں جو مسجد کو گراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسجد پر ڈبری گرنے سے ایک حصہ شہید ہوا ہے، یہ ایسے حکمراں ہیں اور انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ 9.5 سال میں کون سا انصاف مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا؟ میں نے کل ہی اپنی پریس کانفرنس میں گنا چکا ہوں کہ کتنا زبان کی پابندی چیف منسٹر نے کی اور کتنا انصاف مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا۔ یاد رکھیے کہ خلفائے راشدین ہمارے لیے ایک نمونہ حیات ہے، اور خلفائے راشدین کے عظمت اور ان کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی، چاہے وہ حضرت ابوبکر ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو اور علی شیر خدا ہو، ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور نہ صحابہ اکرام کی شان میں کوئی گستاخی ہم برداشت کر سکتے۔ یہ ایک نئے بلبل نکل گئے ہیں، ہاں
اقتدار کا نشہ یا دنیا کی چاہت ان کو اتنی سمجھیے کہ پیدا ہو گئی ہے کہ حضرت عمر میں اور آج کے چیف منسٹر میں ان کو کوئی سمجھیے کہ تمیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ انصاف کے لیے حضرت عمر کے بعد دنیا میں صرف یہی ایک حکمراں آیا نعوذ باللہ من ذالک. نہ انہوں نے مغلیہ سلطنت کو پڑھا، نہ غلامان خاندان کی حکومتوں کو انہوں نے پڑھا، نہ دنیا کی تاریخ سے یہ واقف ہیں کہ انصاف کے کیسے کیسے پرچم مسلمانوں نے دنیا میں کھولے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عمر بن خطاب کے انصاف کے الف کی تلنگانہ میں آج ایک بار پھر محکمہ انکم ٹیکس کی جانب سے بڑے پیمانے پر تلاشی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں. تقریباً 40 ٹیمیں حیدرآباد کے علاوہ نلگنڈا اور میرال گوڑ کے علاوہ متعلقہ علاقوں میں تلاشی لے رہے ہیں. آج علل صبح آئی ٹی عہدیداروں نے میریال گوڑے کے رکن اسمبلی و BRS کے امیدوار این بھاسکر راؤ کے گھر کی تلاشی لی. ایک اور اطلاع کے مطابق صرف نلگنڈا میں بھی 30 ٹیموں نے تلاشی لی. ایسا مانا جا رہا ہے کہ انتخابات کے پیش نظر یہ کارروائیاں انجام دی جا رہی ہے. اسرائیلی فوج فلسطینی مرحوم رہنما یاسر عرفات سے بھی خوف میں مبتلا ہو گئی. عرب میڈیا کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے مرحوم فلسطینی رہنما یاسر عرفات کی یادگار توڑ دی. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں تولکرام پناہ گزین کیمپ کے قریب یاسر عرفات کی یادگار اسرائیلی فوج نے بلڈوزر کی واضح رہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے میں 40 روز سے مسلسل جاری ہے. حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی دعووں کی تائید کر کے واشنگٹن نے قابض فوج کو مزید قتل عام کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے. حماس نے جاری کردہ بیان میں غزہ کے ہسپتالوں میں حماس کی موجودگی سے متعلق اسرائیلی دعووں کی تائید کرنے پر امریکہ کی مذمت کی. بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس غزہ کے ہسپتالوں کو استعمال نہیں کر رہی ہیں. پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کیے گئے اس نوعیت کے بیانات اصل میں قابض قوتوں کو مزید قتل عام کرنے، عوام کو اپنی زمین سے جبری ہجرت کروانے اور غزہ کے ہسپتالوں میں وحشیانہ قتل عام میں اضافے کے لیے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو دیا گیا ایک گرین سگنل ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر اپیل کرتے ہیں کہ غزہ میں اسلامی نسل کشی کے براہ راست ذمہ دار واشنگٹن اور اس کے اتحادی قابضوں کے جھوٹے وعدوں دعووں کی تحقیق کے لیے اقوام متحدہ میں ایک کمیشن قائم کیا جائے. یہ کمیشن غزہ کے تمام ہسپتالوں کا دورہ کریں اور یہاں ضروری تحقیقات کریں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یاد رکھیے، اگر آپ نہیں اٹھیں گے مجھے چھوڑ دیجئے، میں اپنی زندگی گزار لوں گا. میں پہلے بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، میں آپ کا تھا اور آپ کا رہوں گا. میں آپ کا دیوانہ تھا. زندگی جب تک اللہ باقی رہے گا میں آپ کے لیے لڑتا رہوں گا. مگر ایک بات یاد رکھو، نہ ایک بات سنو میری بات، ایک بات یاد رکھو، آپ کا کیا ہوگا پھر؟ آپ کا کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ کون تمہاری لڑائی لڑے گا؟ آپ دیکھو راجستھان میں ہمارے راجپوت بھائیوں کا نیتا ہے، گجر سماج کا نیتا ہے، جاٹ سماج کا نیتا ہے، دلتوں کا نیتا ہے. بتاؤ تمہارا نیتا کون ہے؟ کہاں سے آئے گا؟ کوئی آسمان سے نہیں آئے گا، کوئی زمین سے نکل کر نہیں آئے گا. تم کو بنانا پڑے گا، تم کو اپنے اتحاد سے بنانا پڑے گا، آپ کو اپنے آنسوں سے بنانا پڑے گا، آپ کو اپنے دعاؤں سے بنانا پڑے گا، آپ کو اپنے حوصلوں سے بنانا پڑے گا، آپ کو اپنے عزم سے بنانا پڑے گا، آپ کو اپنی ضد سے بنانا پڑے گا، آپ کو ظالموں سے مقابلہ کر کے اپنے نیتا کو بنانا پڑے گا، تاکہ آنے والے 20-25 سال تک وہ آپ کی خدمت کرتا رہے. اگر آپ ہی نہیں اٹھیں گے تو کہاں سے آئے گا بتاؤ؟
ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں، ایم اے کرنٹ نیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں.